أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے. والرجز فہجر اور بتوں سے الگ رہیے. ولا تمنن تستکثر اور کسی پر احسان نہ کیجیے اس نیت سے کہ تم زیادہ معاوضہ کا مطالبہ کرو. یہ سورہ مدثر ابتدائی سورتوں میں سے ہے. جیسا کہ سورہ مزمل کی تفسیر میں نے بتایا ہے کہ فترت وحی کے زمانہ کے بعد آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستہ میں دیکھا آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ وہی فرشتے جو غار حرا میں آئے تھے وہی ایک کرسی معلق میں تشریف فرما ہے. جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ پر وہی ہیبت اور رعب طاری ہو گئی اور آپ ڈرتے ہوئے کپ کھپاتے ہوئے گھبرا کر گھر تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دو. تو سورہ مزمل اور مدثر کی یہ چند آیات نازل ہوئی ہے. سورہ مزمل میں کچھ ایسی ہدایتیں دی گئی ہے جو آپ کی ذات سے متعلق تھی. اس صورت میں چند ہدایتیں ایسی ہے جو امت کی ہدایت سے متعلق ہے اور اپنے ذات سے بھی متعلق ہے. تو اللہ نے چند آیات نازل فرما کر کہا کہ یہ کملی میں لپٹنے والے، کملی لپٹنے والے، چادر اڑنے والے دثار سے بنا ہے مدثر، یعنی جو بدن کے اوپر جو کپڑے ہوتا ہے، کپڑے کے اوپر جو کپڑے پہنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دثار کہتے ہیں. جیسے کہ ہم چادر پہنے ہوئے ہیں، دثار ہے. ارے سمجھے نہیں؟ مدثر ہے متدثر، تدثر ہے تدثر کے معنی کیا کرنا؟ چادر وغیرہ لپٹنا اپنے بدن پر. تو چادر لپٹنے والوں کو مدثر کہہ سکتے ہو. جی تم مجھے بھی کہہ سکتے ہو مدثر. یہ کوئی کیا ہے؟ غلط بات ہوگا کیا؟ جی تو آپ اللہ نے فرمایا چادر لپٹ کے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا بھائی. ہم نے آپ کو ذمہ داری دی، اس کو نبھانا پڑے گا. ارے سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے.
सनुल्की अलैक कौलन सकीला, भारी भरकम बात हम डालने वाले हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाओ। खड़े हो जाओ, सोने से थोड़ी काम चलेगा। उठो और मुस्तैद हो जाओ, चुस्त हो जाओ, सुस्ती छोड़ दो, घबराओ मत। फ़अंज़िर, और अपने रब के अज़ाब से लोगों को क्या करो, डराओ। अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। अरे समझे नहीं समझे? अल्लाह के नबी मुंजिर भी है और मुबश्शिर भी है, नज़ीर भी है और बशीर भी है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको बशारत देने वाला और अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। चूँकि शुरू ज़माना में 2-4 आदमी गिने चुने मुसलमान हुए थे, वरना अक्सर ना मानने वाले हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको अनज़िर से खिताब फरमाया, डराइए, क्योंकि नाफरमान है, काफिर है, मुशरिक है। काफिर मुशरिकों को अल्लाह के अज़ाब से डराया जाता है और मोमिनों को बशारत सुनाई जाती है। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ तबशीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, बशीर नहीं का फरमाया। क्या फरमाया? अनज़िर है। अनज़िर मक़्तज़ा हाल का तकाजा है कि आपके लिए क्या इस्तेमाल करे, अनज़िर का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, यानी डराए, क्योंकि सारे के सारे बुत परस्त है, मुशरिक है, उनको डराना ही मुअस्सिर है। अरे समझे नहीं समझे? बशारत किनको दिया जाता है? मोमिनों को बशारत दिया जाता है। वरब्बका फकब, और ये नज़ीर के डराना, ये डराना होता है कि जैसा कि एक बाप मुशफ़िक़ बाप अपने बेटों को और बच्चों को क्या है, मुज़ी चीज़ों से डराता है। बाप अपने बच्चों को जो डराता है वो शफ़क़तन डराता है, बाघ से, चीते से, भेड़िए से। जी, दुश्मन जो डराता है वो शफ़क़तन डराता है क्या? दुश्मन तो जान की धमकी देगा। जी, तो एक मुशफ़िक़ बाप जिस तरह से डराता है, इस डराने को क्या कहते हैं अरबी में? इंज़ार और नज़ीर कहते हैं। इसीलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है कि अल्लाह के नबी उम्मत के लिए एक मुशफ़िक़ बाप के दर्जे में है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की किताब तहारत में एक हदीस है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दुश्मन ने तंज करके कहा था कि तुम्हारा नबी, तुम कहते हो आलमी नबी है, इंटरनेशनल नबी है, और वो छोटी छोटी बातों की तालीम देता है। पेशाब कैसे करो, पाखाना कैसे करो, ये कोई बात हुई? बड़ा आदमी तो बड़ी बड़ी चीज़ों की तालीम देगा जी। तो आसमान की बातें करना चाहिए, फ्लाइट कैसे चलाना है जी, रॉकेट कैसे ईजाद करना, इस तरह की बातें करना चाहिए। तुम्हारे आलमी नबी है तो ये पेशाब पकाने की बातें क्यों करता है? तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु कहा, बेवकूफ़, तुमने समझा ही नहीं। हमारे नबी तो हमारे बाप के दर्जे में हैं। बाप जिस तरह से अपने बेटे को शफ़क़तन छोटी सी छोटी बातों की तालीम देता है, बड़ी सी बड़ी बातों को तालीम देता है, इसी तरह से हमारे आका हमारे मुशफ़िक़ बाप जैसे है, वह हमें पेशाब करना भी सिखाता है, पाखाना करना भी सिखाता है, खाना खाने के आदाब भी सिखाता है, सोने के भी आदाब सिखाता है, और सवारी फ्लाइट पर बैठने के आदाब सिखाता है, और दुनिया के हर चीज़ों की तालीम देता है। कई गुशा ऐसे नहीं छोड़ा जो अधूरा छोड़ के चला गया, हमें बताया नहीं है। तुमने समझा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं जी? तुम तो गरु भैंस की तरह खड़े होकर पेशाब करते हो, तुम्हें पेशाब पखाना करने के भी सलीका नहीं है जी। कुत्ता जिस तरह से टांग उड़ा के पेशाब करता है जी, इस तरह तुम भी पेशाब करते हो, और पेशाब करके झाड़ के चले जाते हो, अपने बदन को नापाक करते, कपड़े को नापाक करते हो। हमारे नबी ने तो हमें बहुत बेहतरीन सलीका की तालीम दी है कि भाई पेशाब करो तो इस तरह करो, इस्तिंजा करो, छोटा इस्तिंजा करो, बड़ा इस्तिंजा करो, क्या है, डेले से एक मरतबा साफ़ करो, फिर पानी से एक मरतबा साफ़ करो। कितनी नज़ावत और तहारत है तुम्हारे अंदर, तो ये कुछ है ही नहीं। वरब्बका फकब्बिर, और नबी अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, तकबीर कहिए अल्लाहु अकबर, नमाज की तकबीर, उठने बैठने में तकबीर कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाह की अज़मत को बयान कीजिए, अल्लाह की बड़ाई को लोगों के सामने क्या करो, बड़ाई बयान करो कि अल्लाह 7 आसमान को पैदा करने वाले, 7 ज़मीन को पैदा करने वाले,
سارے مخلوقات کو پیدا کرنے والے، بڑی سے بڑی مخلوق کو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو، ان کو تربیت کرنے والے، ان کو کھلانے والے، ان کو پلانے والے، ان کو حیات دینے والے، موت دینے والے، سورج اور چاند کو نکالنے والے، اور دنیا کے سارے تغیرات اور دنیا کے سارے تبدیلیاں اور ایجادات، ساری چیزیں انہی کے اشارہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی بڑائی پر دلالت کر رہی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ لہذا وہ ذات بڑی ہے، ان کے بڑائی کو کیا کرو؟ بیان کرو خوب ٹھیک سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی توحید کو سمجھاؤ، اللہ کی عظمت کو سمجھاؤ۔ وَثِيَابَكَ وَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک کو صاف رکھو۔ تو اللہ کے یہاں طہارت مطلوب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، متطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ ثیاب سے مراد تو ایک جو کپڑا پہنتے ہیں اس کو بھی نجاست سے پاک و صاف رکھو۔ پتہ یہ چلا گندا کپڑا پہننا بھی درست نہیں ہے، گندا رہنا بھی درست نہیں ہے۔ بعضا آدمی جو کرتے ہیں نماز کے لیے الگ کپڑے ہیں اور جو پہننے کے لیے الگ کپڑے ہیں۔ بھائی نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا تو کہتے ہیں ہمارا کپڑا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کپڑا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے، تم دیکھو مدرسے میں بچے لے کر اپنے بچے، تو میں جی نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا تو کہیں گے مولانا صاحب ہمارا کپڑا ٹھیک نہیں ہے اس وقت۔ اس کا مطلب یار ناکاپ کپڑا لے کر پھر رہا ہے اور بدن بھی ناپاک ہو سکتا ہے۔ اس حال میں اگر ملک الموت آ جائے تو ناپاکی کی حالت میں خدا کی یہاں پیشی ہو رہی ہے جی۔ اس لیے ہر حال میں پاک صاف رہنا بھی ضروری ہے، اور اپنے بدن کے کپڑا کو بھی پاک رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ گندگی کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اور اللہ کے مقرب فرشتے گندے انسان کے ساتھ نہیں رہتے، پاکیزہ انسان کے ساتھ رہتے۔ اسی لیے ہمیشہ باوضو رہنا یہ بھی اللہ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر ہو سکے تو باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر باوضو نہیں رہ سکتے تو کم سے کم نجاست حقیقی سے، پیشاب سے، پاخانہ سے اور دوسری نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھو۔ ارے سمجھے؟ کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے جی، گو لگا ہوا ہے، بیٹ لگا ہوا ہے، گوبر لگا ہوا ہے، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے جی، ان سب چیزوں کو لے کر گھومو گے پھرو گے؟ غسل، نعوذ باللہ غسل فرض ہے، لے کر گھوم رہا ہے، یہاں سے سلچر چلا گیا، سلچر سے آ گیا، نعوذ باللہ مدرسے میں گھوم رہا ہے جی، رات کو نائٹ فال ہو گیا اور صبح بھاگ بھاگ کے رہا کہ سردی کے مارے کسی روم میں بیٹھ گیا جی، نماز میں حاضری نہیں ہوئی تو بچ گیا، اب سبق میں بھی آ کے بیٹھ کے نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر تمہیں ضرورت ہے تو غسل کر لو گرم پانی سے، گرم پانی چپکے سے کر لو، مطبخ میں جا کے باورچی کو پٹا لو، بے نمائی چائے پلاؤں گا، میری ضرورت کو پوری کر دو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جوان آدمی ٹھنڈا سردی کے پانی سے نہانے سے کیا خطرہ ہے؟ خطرہ تھوڑی ہے جی۔ اچھا، اسی طرح سے آپ جب رات کو سوتے ہو یا عمومی طور پر نماز کی ضرورت جب نہیں ہوتی ہے، قرآن ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، سردی کے موسم میں وضو کرنے میں دقت ہو رہی ہے، تو تم کم سے کم کیا کر لو؟ ایک تیمم کا ڈھیلا کر رکھ لو، استحباب پر عمل کر لو۔ کم سے کم اگر وضو نہیں کر پا رہے ہو، نماز کے لیے نہیں کہہ رہا ہو، یعنی عمومی حالت میں کیا کہہ رہا ہوں، مثلا سونے کے لیے اب وضو کر کے سونا اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن وضو نہیں کر پا رہے ہو تو کم سے کم تیمم کر کے سو جاؤ، کیونکہ تو نماز نہیں ہے اس میں، تیمم کے سو کے تو نقصان نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بھی تیمم کا ڈیلا رکھ رکھا ہے، رات سوتے وقت تیمم کر کے سوتا ہو۔ ارے سمجھے؟ ہمارے بہت سارے بزرگوں کو، ہمارے اساتذہ کرام کو ہم نے دیکھا، جب سوف پڑھانے آتے تھے تو ایسا کرتے تھے دیوار پر تیمم کر لیتے تھے۔ ہمارے بڈھے اساتذہ کرام کو ہم نے دیکھا ہے۔ ارے سمجھے؟ بس سے جا رہے تھے کہیں سفر میں، تو بس میں تو ڈیلا بھی نہیں ہے اور آپ کے پانی بھی نہیں، تو وضو کیسے کریں؟ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو بس کے جو کھڑکی سے ہاتھ نکالا اور بس میں جو دھول لگتا ہے
बस के बॉडी पर, तो ऐसा करके धूल को लिया اور تیمم کر لیا اور بیٹھے بیٹھے ہی وہی نماز پڑھ لی. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ قضا کرنے سے بہتر یہی ہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال سیاب کا مطلب یہ ہوا اپنے کپڑے کو بہر صورت کیا رکھیے؟ گندگی سے پاک رکھیے. گندا رہنے کی وجہ سے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا نہیں آیا؟ مر بقبرین وقال انہما لا يعذبان وما يعذبان بکبیر، حدیث کے اندر آیا ہے کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ ایک قبر کے پاس سے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو فرمایا وما يعذبان بکبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے دونوں کو عذاب. اما احدهما لا يستنزه من البول، ایک تو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، گورو چراتا تھا، بھینس چراتا تھا. گورو بھینس کیا کرتا؟ پیشاب کرتا تو چھینٹ آتا تھا. واما الاخر لا يمشي بالنميمه، دوسرا کیا رہا؟ چگلی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چگلی کرتا تھا. تو چگل خوری کی وجہ سے اور ناپاک رہنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو فرمایا اپنے کپڑے کو کیا کرو؟ پاک و صاف رکھو. کپڑا کا ایک حقیقی معنی تو کپڑے ہے اور ایک مجازی معنی کپڑے مل کر عمل مراد ہے. اپنے اعمال کو گندگی سے پاک و صاف رکھو، یہ بھی ایک مفہوم ہے. دوسرا کپڑے سے مراد کیا ہے؟ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھو. کیا کر؟ جسم کو پاک و صاف رکھو. ایک کپڑے سے مراد نفس اور قلب، نفس کو بھی پاک صاف رکھو، قلب کو بھی کیا کرو؟ پاک صاف رکھو. یہ مجازی معنی ہے کپڑے کا. ارے سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو؟ عقائد باطلہ سے اپنے قلب کو، اپنے اندر کو کیا کرو؟ پاک رکھو باطل عقیدہ سے. جی باطل خیالات سے، گندے خیالات سے اپنے دل و دماغ کو کیا رکھو؟ پاک و صاف رکھو. گندے خیالات دل کے اندر پالتے ہو، یہ بھی اچھی بات ہے کیا؟ گندے خیالات سے بھی اپنے دل و دماغ کو کیا کرو؟ پاک رکھو. اور ظاہری کپڑوں کو بھی اور ظاہری بدن کو بھی گندگی سے کیا رکھو؟ پاک و صاف رکھو. والرجز فہجر، اور بتوں سے الگ رہیے. آپ تو بت پرستی سے بہت دور تھے، لیکن آپ کے ذات کو کہنے سے امت کو تعلیم دینا مقصد ہے. یار سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو؟ جو ذات معصوم من الخطا ہے، بتوں کے قریب بھی نہیں جاتے. جب اس ذات کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے بتوں سے الگ رہو، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ حکم کیا ہے؟ بہت تاکیدی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بدرجہ اولا اسے کیا رہنا چاہیے؟ الگ رہنا چاہیے. ارے سمجھ رہو؟ آج تو مسلمان بھی بت پرستی سے کم نہیں ہے. بابا جی کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بخش بابا، لنگوش بابا، خزا بابا، جی علاء الدین صابری بابا، معین الدین چشتی بابا. جا کر وہاں کیا مانگتے ہیں؟ منتیں مانگتے ہیں، ناز و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر چادریں ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، پیسہ ڈالتے ہیں. شخص جو علامہ دلبر سعیدی کیا فرماتے ہیں؟ ارے فقیر مر رہا ہے، تمہارے کپڑا پکڑ رہا ہے، تمہارے پیر پکڑ رہا ہے، بابا اللہ کے واسطے 10 روپیہ دے دو، خدا کے واسطے 10 روپے دے. تم 10 روپے وہاں نہیں نکالتے ہو. اور قبر کے اندر مرا ہوا پیر، وہاں اس کو ایک پیسہ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر تم 100 روپیہ 1000 روپے ڈال رہے ہو. جی کتنی عقل ماری گئی ہے تمہاری. جو آدمی دنیا سے چلا گیا ہے اس کو کیا ضرورت ہے پیسے کی؟ وہاں قبر میں جا کر پھینک رہے ہو، 1000 روپے کا نوٹ پھینک رہے ہو. ارے ہاں بیچارہ مر رہا ہے، تم اس کو 10 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، بھاگ جاتے ہو. جی تو فرمایا والرجز فہجر، اور بتوں سے کیا رہیے؟ الگ رہیے. جو آدمی اب خواجہ بابا سے مانگے گا، یہ سب انسان ہیں، کوئی وہ اللہ نہیں. ارے سمجھے؟ وہ شرک کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک کیا ہے؟ عظیم ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کر سکتے. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ کبھی نہیں معاف کریں گے. لہٰذا جو مسلمان ہو کر آپ مزاروں میں جاتے ہیں اور بابا جی سے مانگتے ہیں بابا جی اولاد دے دو، اس نے شرک کیا.
بابا جی میرے مقصد کو پورا کر دو، شرک کیا۔ بابا جی میرے بچہ غائب ہو کے دلوا دو، اس نے شرک کیا۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بابا جی کو اللہ کے صفت میں کیا کر دیا؟ شریک کر دیا، نعوذ باللہ۔ بعض تو قبروں میں جا کر کیا کرتے؟ سجدہ بھی کر دیتے، العیاذ باللہ۔ سجدہ تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سارے سجدے کن کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی کلیور صابری کے دربار میں گیا تھا، وہاں روزہ میں دیوبند سے، اللہ اکبر، کس طرح کے منحوس وہ ماحول ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ جوان جو لڑکیاں ناچ رہی، چلا رہی ہے، اپنے سینے پر مار رہی ہے، او بابا او بابا او بابا کہہ کر دیوانہ ہو کر ایسے ایسے سینے پر مار رہی ہے جوان لڑکیاں۔ کوئی ناچ رہی ہے، کوئی چلا رہی ہے، کوئی اولاد دے دو، کوئی بچہ دے دو، کوئی کچھ دے دو، اس طرح کے اللہ کس طرح کے خرافات ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور ایک جگہ مجھے جانا ہوا تو دیکھا ایک لڑکی قبر کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہے اس طرح سے، اللہ، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کی عورتیں تو بہت ڈرتی ہے قبروں سے، قبر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ وہ قبر میں جا کر وہ بابا جی کے قبر کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہے اسی طرح سے، آپ نے بستان لگا کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کتنے بڑی یعنی منحوس بات ہے، اللہ اللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی نشہ کی حالت میں، ایسا لگ رہا تھا۔ کس طرح کے خرافات کرتے ہیں لوگ، العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ کیا کیا بتاؤں میں آپ کو۔ بعض تو جا کر طواف کرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ طواف تو صرف اللہ کے گھر کی خاصیت ہے، بیت اللہ ہی کو طواف کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی طواف نہیں ہے۔ آپ کسی روضہ میں کسی ولی کے مقام مزار میں جا کر طواف کرے گا تو گویا کہ اس نے اس کو اللہ کا گھر بنا لی، شرک ہے جی۔ بعض تو جاتے ہیں، آپ کے کہاں جاتے ہیں؟ اجمیر شریف میں بدعتی لوگ جو ہے، اہل سنت و جماعت کے لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو اہل سنت نہیں۔ اس سردی کے موسم میں تو موسم آب و ہوا ٹھیک ہے نا، سفر کرنے مزہ آتا ہے، خوب جاتے ہیں وہاں۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ بابا جی کے دربار میں کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ اگر اجمیر چلا گیا تو اس کو ایک حج کا ثواب مل گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ خرج عن دائرۃ الاسلام، اسلام سے نکل گیا۔ حج تو صرف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، دنیا میں کہیں اور حج ہوتا ہے کیا؟ مسلمان اگر اس طرح کے شرک عقائد ہے، ان سب چیزوں کو بھی جو مسلمان کرتے ہیں، یہ بت پرستی اور مشرکین اور کافرین سے ان کا اور ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا ہے۔ وہ جو ایسا ہے، گنیش بابو کو جو پوچھتے ہیں مسلمان، جو کیا کہتے ہیں، مخاماموں کو اور فخاماموں کو پوچھتے ہیں، وہی تو برابر ہی ہے۔ بعض ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے، مخاماموں کی تصویر کیا ہے، فریم کر کے اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں، اپنے گاڑیوں میں رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ہمارے بغل میں، ہمارے گھر کے بغل میں ہمارا ایک جو ہے ایک لڑکا ہے، وہ پہلی مرتبہ جب وہاں اس کے گاڑی سے آ رہا تھا، میں مدرسہ میں اس جو ہے بین سے، تو اس کے بین کے اوپر وہ آئی سامنے بالکل مخاماموں کی تصویر، جس سے گنیش کی تصویر رکھتے ہیں ہندو لوگ۔ تو میں نے چلتے تھے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو رکھنا اور گنیش کی تصویر رکھنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے تصویر سے منع فرمایا۔ اس کہتے ہیں اس نے اٹھا کر پھینک دیا، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس کو بات سمجھ میں آئی تبھی تو پھینکا اس نے جی۔ لیکن ان کے جو مولوی ہے نا، وہ تو ان کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو جما کر رکھتے اپنے مذہب پر، تاکہ ہمارے روٹی ووٹی کیا ہے ملتی رہے۔ اگر ہم ان کو صحیح بات کہیں گے تو ہمارا تو کیا ہے پتہ صاف ہو جائے گا جی۔ فرمایا والرجز فہجر، اور کیا کرو، بتوں سے الگ رہو۔ مسلمانوں کے بتوں سے الگ رہنا چاہیے۔ جو نام کے مسلمان ہیں، علم کلام نہیں ہے، اس لیے وہ شرک کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ارے سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان مت کرو تاکہ تم آئندہ زیادہ کا مطالبہ کرو۔ آج میں دے رہا ہوں
مولانا شریف الدین کو 100 روپیہ کہ کل جب وہ طالب علم ہے، آج کل جب وہ مولانا بنے گا تو مجھے 1000 روپیہ دے گا ہدیہ میں. یہ اس عقیدہ سے، اس نیت سے دینا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. احسناً دے سکتے ہو، شفقتاً دے سکتے ہو، جی اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے دے سکتے ہو. اپنے اس مطالبہ آئندہ چل کر وہ مجھے اس کا عوض دے گا زیادہ کر کے، یہ صحیح نہیں ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بیاہ شادیوں میں لوگ اسی لیے دیتے ہیں. بے خٹائی میں آ کے لڑکی کی شادی ہے آج، آئے فاطمہ سن رہی نہیں سن رہی؟ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کھوٹائی میں آ کے لڑکی کیا شادی ہے، 200 روپیہ کی کوئی چیز دے دو تو ہماری لڑکی بھی بڑی ہو رہی ہے، ہماری لڑکی بھی بڑی ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے لڑکی کے موقع پر بھی وہ کیا کرے گا؟ یاد کرے گا. اس نیت سے مت دیا کرو. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بعض لوگ اسی نیت سے دیتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کے پاس جا کر ہدیہ لے کر جاؤں گا تو اس سے بڑا ہدیہ لے کر وہ میرے پاس آئے گا. یہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ منع فرما رہے، امت کو سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. جو زیادہ مال زیادتی تم دیتے ہو، جو مال بھی تم دیتے ہو دوسرے کو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ اس لیے دیتے ہو کہ آئندہ اس کی بینک میں وہ بڑھتا چلے جائے، جب وہ وقت آئے گا تو ہمیں دے گا بڑھا کے. جی تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھے گا. اللہ کے یہاں نہیں بڑھے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کا ثواب نہیں دیں گے. تمہارا نیت ٹھیک نہیں ہے، تمہارے نیک نہیں ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. من اور احسان لوگوں پر کس لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے رضا کے لیے. کس لیے کرنا چاہیے؟ اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے بھی دے گا. ارے سمجھے؟ وہ دے نہ دے وہ ان کا کام ہے، وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. صبر کا مفہوم ہوتا ہے برداشت کرنا، جمنا. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ صبر کے مفہوم بھی بڑا وسیع ہے. ایک تو ہوتا ہے مصائب پر صبر کرنا، ہم عموماً اسی کو سمجھتے ہیں صبر. حالات آئے، پریشانی آئی تو صبر کر رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، اسی کو صبر سمجھتے ہیں. جی کسی نے مار دیا تو انگاز کر لیا، دھیرج دھر لیا. کوئی تکلیف آ گئی تو برداشت کر لیا. استاد نے خوب ٹھیک سے پٹائی کر دی تو برداشت کر کے بیٹھ گیا، بھاگا نہیں. یہ بھی صبر ہے. اور دو صبر ہے. ارے سمجھ رہو؟ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا بھی ایک کیا ہے؟ صبر ہے. جی نہیں کر رہا ہے صبح سویرے اٹھنا، پھر بھی اٹھ رہے ہو، کیا صبر ہے اللہ کی اطاعت پر. جی نہیں کر رہا ہے سبق پڑھنے کا، پھر بھی نفس کو مار کر سبق میں بیٹھ رہے ہو، یہ ہے صبر ہے. صبر علی الطاعت ہوا. کیا ہوا؟ صبر علی الطاعت. اور ایک صبر ہے صبر عن المعصیہ، صبر عن گناہ سے بچنے کا نام بھی صبر ہے. جی کر رہا ہے نافرمانی کرنے کا، تم کہہ رہے ہو اے خبردار خدا کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے. جی کر رہا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کام کرنے کا، نعوذ باللہ شراب پینے کا، نعوذ باللہ زنا کرنے کا، نعوذ باللہ غیبت کرنے کا، نعوذ باللہ چغلی کرنے کا. خدا کا ڈر تمہیں مانے بن رہا ہے. اے خدا کے کیا جواب دو گے؟ اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام کیا. یہ وہ صبر عن المعصیت، گناہ سے بچنے کا صبر ہے. یہ صبر میں یہ سارے مفہوم ہے. اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کے لیے صبر کرو. صدق اللہ العظیم.